بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ایک سنڈیکیٹڈ کالم ٹرمپ، جنوبی ایشیا اور کلنٹن کا راستہ کے عنوان سے ملک کے 3 اخبارات میں شائع ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو تجزیہ ہے یہ آپ تک پہنچاؤں، آپ سے شیئر کروں، تاکہ کچھ تصویر ہر ذہن میں جو بن رہی ہے یا جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس خطے کے حوالے سے، ان کی ایک شبیہ جو ہے واضح طور پر کچھ ذہنوں میں بن جائے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی جنگ بندی کا صحرا رخصت ہوتے ہوئے صدر جو بائیڈن سے چھین کر اپنے سر سجا لیا ہے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ خود کو اس جنگ بندی کا محرک قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ صدر نہ بنتے تو غزہ میں جنگ بندی ممکن نہ ہوتی۔ اگرچہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی تو اس وقت جو بائیڈن ہی وائٹ ہاؤس میں اپنی آخری گھڑیاں گزار رہے تھے، مگر اس وقت ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے میں چند ہی گھنٹے یا چند ہی دن باقی تھے۔ اس سے پہلے ٹرمپ جنگ بندی نہ ہونے کی صورت میں خوفناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے چکے تھے، جس میں ایک دھمکی یہ بھی تھی کہ اگر ان کے حلف اٹھانے سے پہلے جنگ بندی نہ کی گئی تو وہ مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ ٹرمپ غزہ جنگ بندی کی فتح اپنی کلغی میں سجانے میں اس حوالے سے بھی حق بجانب ہیں کہ جو کام بائیڈن 15 ماہ میں نہیں کر سکے وہ ٹرمپ نے 15 دن میں کر دکھایا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم یہود المارٹ نے بھی انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو پر دباؤ ڈال کر غزہ میں جنگ بندی کرائی۔ ٹرمپ کے ایک سابق مشیر اسٹینیو بینٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکی حماس کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے تھی۔ اس بات میں خاصا وزن بھی ہے کیونکہ حماس تو پہلے ہی اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کو تیار تھی، مگر جس معاہدے پر اسرائیل نے اب عالم مجبوری میں دستخط کیے، یہ وہی معاہدہ ہے جو دسمبر 2023 میں قطر اور مصر نے جنگ کے 2 ماہ بعد ہی تیار کیا تھا، مگر اسرائیل اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکاری رہا، اور جو بائیڈن 5 ماہ تک اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرتے رہے۔ 13 ماہ بعد یہی معاہدہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑا، تو اس میں جو بائیڈن کی کوششوں اور کاوشوں کا کوئی دخل نہ ہونا واضح ہوتا ہے۔ اس لیے غزہ جنگ بندی نے وقتی طور پر ٹرمپ کا امیج مشرق وسطیٰ میں ایک جنگجو اور جنگ پسند عالمی رہنما کی بجائے ایک امن پسند اور امن پرور لیڈر کا بنایا ہے۔ اس اعتماد سے سرشار ڈونلڈ ٹرمپ کیا بل کلنٹن کی طرح امن کی راہوں پر اپنا سفر مزید جاری رکھیں گے؟ اب یہ سوال اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بعد یوکرین کا مسئلہ بھی ٹرمپ کو درپیش اہم ترین چیلنج ہے۔ ٹرمپ یوکرین کی جنگ کا بوجھ امریکیوں کے کندھوں سے اتار کر یورپ کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ لاتعداد معاشی بحرانوں میں گھرے یورپ میں اپنے طور پر اس جنگ کو طویل مدت تک جاری رکھنے کی سکت دکھائی نہیں دیتی۔ اس طرح ٹرمپ اس جنگ سے ہاتھ کھینچ کر عملی طور پر فریقین کو امن کی راہ کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ اسی طرح جنوبی ایشیا ٹرمپ کی صلاحیتوں کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ موجود ہے۔ جنوبی ایشیا میں 2 روایتی حریف ممالک پاکستان اور بھارت کئی برس سے تعلقات منجمد کیے بیٹھے ہیں۔ کشمیر کی خصوصی شناخت کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات کا درجہ گر گیا تھا، اور وہ اب بھی برسوں بعد دوبارہ بحال اور بلند نہیں ہو سکا۔ بھارت اپنے تئیں مسئلہ کشمیر کو حل سمجھے، مگر کشمیر کے سکوت اور سکون کی تہ میں ابھی بھی کئی آتش فشاں پل رہے ہیں۔ بھارت جس طرح کشمیریوں کی صدیوں پر محیط مسلم اور کشمیری شناخت کو بدلنے اور مسخ کرنے کی راہ پر چل رہا ہے، وہ جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش سے زیادہ عوامی رد عمل کو جنم دے سکتا ہے۔ پاکستان کے حکمران لاکھ مصلحت
پسند اور لچکدار اور دباؤ قبول کرنے کے خوگر سہی، مگر عوامی جذبات انہیں تا دیر یک طرفہ طور پر بچھے جانے اور امن کا ویران اور خالی ٹھیلا لیے پھرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چاروں ناچار یہاں بھی امریکہ کو پاک بھارت حالات اور تعلقات کی نارملائزیشن کے لیے ہی صحیح مگر متوجہ ہونا پڑے گا، گو کہ انہیں مشرق وسطیٰ میں نیتن یاہو جیسے خود سر اکھڑ اور ضدی شخص کی طرح نریندر مودی جیسے انانیت پسند اور کٹر پنتھی اور اڑیل دوست کا سامنا ہو سکتا ہے جو پاکستان میں کو خاطر میں لانے پر تیار نہیں، لیکن یہاں بھی ٹرمپ نیتن یاہو کی طرح پیچ کسنے کا طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ خود اسرائیلی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس بار ٹرمپ کے بدے ہوئے لہجے کے باعث نیتن یاہو ہکا بکا رہ گئے اور انہیں چاروں ناچار اپنی انا کی قربانی دے کر جنگ بندی کا ایک ایسا معاہدہ کرنا پڑا جسے اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزائل سموٹرچ نے اسرائیل کی سلامتی کے لیے تباہ کن قرار دے کر استعفے کی دھمکی دی تھی۔ اس لیے ٹرمپ کے سر میں ایک امن پسند عالمی لیڈر کا جو سودا سمایا ہے، اس میں ماضی کے ان کے بہت سے جنگجو دوست نیتن یاہو کی طرح حیران و ششدر رہ سکتے ہیں۔ ٹرمپ اپنے لیے امن دوست کا امیج پسند کرتے ہیں تو 90 کی دہائی کے امریکی صدر بل کلنٹن کا راستہ ہوگا، جو خلیج کی پہلی جنگ کے بعد امریکہ کے صدر بنے اور انہوں نے اپنے لیے دنیا کے 3 خطوں کو درپیش مسائل کو ہدف بنا لیا۔ ان میں پہلا ہدف مشرق وسطیٰ، دوسرا شمالی آئرلینڈ اور تیسرا پاک بھارت تنازع کی جڑ کشمیر تھا۔ کلنٹن کے دور میں تینوں مقامات پر مسائل کے حل کے لیے خفیہ سفارتکاری کا یا تو آغاز ہوا یا اس عمل میں تیزی لائی گئی۔ اس عمل میں انہیں پہلی کامیابی فلسطین اسرائیل کے درمیان 1993 میں معاہدہ اوسلو کی صورت میں ملی، جس میں فلسطینیوں کو ایک لوکل اتھارٹی حاصل ہوئی اور یاسر عرفات ایک عسکری ماضی سے کٹ کر سیاسی اور حکومتی رول کے ساتھ سامنے آئے۔ اس معاہدے کے وقت بل کلنٹن بنفس نفیس یاسر عرفات اور اسحاق رابن کے پیچھے فاتحانہ مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ چند ہی برس کلنٹن کو دوسری کامیابی شمالی آئرلینڈ میں آئرش ریپبلکن آرمی اور برطانوی حکومت کے درمیان گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کی صورت میں حاصل ہوئی، جہاں یاسر عرفات کی طرح ہی آئرش لیڈر جیری آدم نے عسکریت کو ترک یا فریز کرتے ہوئے سیاسی دھارے میں شامل ہونا قبول کر لیا، اور 1998 میں کلنٹن اپنا دوسرا ہدف مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جنوبی ایشیا میں بھی پس پردہ سفارتکاری کے نتیجے میں وہ پاکستان اور بھارت کے حکمرانوں کو اس بات پر قائل کرنے پر آمادہ ہوئے کہ انہیں مسئلہ کشمیر کی ونس فار آل کے اصول کے تحت حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر پاکستان کے اس وقت کے مقبول لیڈر میاں نواز شریف سے ذاتی مراسم پیدا کیے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج کے اصل حلقہ اثر یعنی پنجاب یا جی ٹی روڈ میں مقبول لیڈر ہی زیادہ جرأت مندانہ اور بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ کلنٹن کی ہلاشیری سے نواز شریف اور واجپئی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر کارگل کی جنگ نے اس ڈپلومیسی کی ساری بساط ہی الٹ ڈالی اور حالات اس شیر کی مانند ہو کر رہ گئے۔ قسمت کی دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند، کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا۔ یوں کلنٹن جنوبی ایشیا میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور انہیں اس بات کا احساس رہا کہ نواز شریف نے ان کی بات کو مان کر بھاری قیمت چکائی ہے، اور اسی لیے کلنٹن نے انہیں قید سے نکال کر حالات کی چکی میں پسنے سے بچا لیا، جس کا انکشاف حال ہی میں ڈاکٹر نسیم اشرف کی کتاب میں بھی کیا گیا ہے کہ کلنٹن نے جب بھارت جاتے ہوئے پاکستان کے دورے پر چند گھڑیاں بادل ناخواستہ گزارنا پسند کیا تو اس دوران انہیں واش روم جانا پڑا۔ واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، جہاں کلنٹن نے چیف جسٹس کو متنبہ کیا کہ نواز شریف کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پس منظر میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کلنٹن کی راہ پر چلتے ہوئے جب جنوبی ایشیا کی طرف آتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔